بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین محترم، بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کی اس محفل میں خصوصی دعا کی التماس محترم جناب سعید قریشی صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کے لیے ایک بڑی اچھی رسم چل پڑی ہے، اپنے بچھڑے ہوئوں کو یاد رکھنے کی، اس طریقے کے ساتھ یاد رکھنا کہ جس میں صرف ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ انہیں تحفے میں کچھ دیا جائے، یہ حصہ اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ الحمدللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے اور اپنی مہربانی سے اپنے بندوں کو معاف کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کا بھی تو کچھ حق ان کے لیے جنہیں آپ کا باپ کہا جائے، آپ کی ماں کہا جائے، آپ کے آباء و اجداد کہا جائے، اس حق کو ادا کرنا بھی تو کچھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے آپ کو پالا، بڑا کیا، لباس اچھا دیا، خوراک اچھی دی، خود تنگی برداشت کی، آپ کو سہولت دی، خود سخت جگہ پہ لیٹ گئے، آپ کو نرم بستر دیے، آپ کو علم کے حصول کے لیے تیار کیا، آپ کے درد کو آپ کے درد سے زیادہ سمجھا اور آپ کی تکلیف کو آپ کی تکلیف سے زیادہ مانا، اور ایک ساتھ بھی دشواریوں کو آپ پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ جس طرح انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے، ہم اور آپ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، بے شک، لیکن کوشش کریں تو شاید رب کی ذات راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، کوشش ہے، بے شک، باقی ایک آپ ختم کرا دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ انہوں نے جو احسانات آپ پر کیے ہیں، آپ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، جتنا مرضی آپ بلندی پہ چلے جائیں، جتنا مرضی آپ ملک کے صدر بن جائیں، صحیح بات، تب بھی آپ ماں باپ سے آگے نہیں جا سکتے اور پیچھے ہی رہو گے۔ کیوں کہ صدر تو بنے ہو تم اپنی محنت سے، اور وہ ماں باپ اپنی محنت سے نہیں بنے، ان کو یہ رتبہ خدا نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور اس لیے آپ ان سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ بڑی اچھی الحمدللہ ہمارے ماحول میں ایک رسم ہے کہ لوگ گھروں کی بجائے، کیونکہ یہ ختم گھر میں بھی ہو سکتا ہے، 5-7 افراد وہی گھر کے افراد وہ بلائیں اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں سے جاننے نہ جاننے والے سب مل کے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر 40 بندوں میں ایک خدا کا ولی بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یہاں کئی 40 ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کی آہ میں درد ہو اور کس کے درد میں قبولیت ہو، اور اس قبولیت سے زندوں کا بھی کام ہو جائے اور جو چلے گئے ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے آپ اس مجلس میں آیا کریں اور اپنے جو آپ کی محبوب ہستیاں جو بچھڑ چکی ہیں ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام بھی کیا کریں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک المناک جو واقعہ
2 रोज़ कबल पेशावर में रूनमा हुआ। ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसों की खबर सुनी और दिल पर उसके असरात भी मुरतब हुए, लेकिन ये पहला हादसा देखा जिसमें तकरीबन हर आंख नम नजर आई। कोई बहुत ही पत्थर दिल हो तो उसका नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिसने भी उस यूनिफॉर्म के अंदर छोटे बड़े बच्चों को सुर्ख रंग में देखा, उन लोगों की दर्द आंसू बन के जाहिर हुए और सिर्फ अपने नहीं जो बेगाने हैं उन्होंने भी अफसोस का नारा बुलंद किया और पूरी मिल्लत इस्लामिया ने इसकी मजम्मत की, गैर मुस्लिमों ने इसकी मजम्मत की और हिंदुस्तान जिसे हम बहुत बुरा समझते हैं उसने भी अपना मजम्मती बयान जारी किया, बल्कि उसके स्कूलों में उन बच्चों के साथ वाबस्तगी को जाहिर करने के लिए, उनके गम में शरीक होने के लिए मस्जिदों स्कूलों के अंदर हिंदुओं ने छोटी छोटी तकारीब का एहतमाम किया। कहीं शमें जलाई गई, कहीं खामोशियाँ अख्तियार की गई, कहीं पे परचम सिरनगू किए गए, कहीं पर 1 दिन, कहीं 3 दिन के शोक के ऐलानात हुए। ये सब दर्द की कहानी है। सही बात। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम जिस बुरे माहौल से गुजर रहे हैं और वो लोग जो मारने वाले हैं और मरने वाले, आप देखें कि ये कलमा गो हैं और जो ये नफ़रतें फैलाने वाले अनासर हैं, उन्होंने नबी पाक की रहमत को समझा ही नहीं। उन्होंने नबी पाक की वो सिफत कि जिससे रहमत हर सू बिखरती और निखरती नज़र आती है, उसको समझा ही नहीं। दहशत और खौफ के माहौल को इस दुनिया में जन्म देकर पूरी मिल्लत इस्लामिया पर स्याह धब्बा कायम कर दिया। इस्लाम का मतलब ही अमन है, इस्लाम सलामती से है, और अगर इसमें सलामती ना हो तो इस्लाम कैसा। जो कुछ वहाँ हुआ, उन बच्चों के लिए दुआ क्या करनी है, वो तो जन्नत में है इंशाअल्लाह। नाबालिग बच्चे कई ऐसे हैं जिन पर अभी शरिया अहकाम लागू ही नहीं होते थे। हम तो उनके वसीले से दुआ करेंगे कि अल्लाह बाकी मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और उनका ये खून रायगान न जाए, ज़ालिमों को अल्लाह कैफिर किरदार को पहुँचाए। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने टेलीविज़न पर देखा कि बाज़ लोग दाढ़ियाँ रख के, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, वो इस वाक़े की मज़म्मत नहीं कर सके। उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे कि ये मज़म्मत के लिए पिछले वाक़यात को देखना होगा, फिर मज़म्मत होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि किसी की दाढ़ी देखकर ये ना सोचना कि बहुत बड़ा मुसलमान है, और ना किसी की दाढ़ी बिल्कुल ना हो तो उसको देखकर भी ये ना कहना कि वो माज़अल्लाह काफ़िर है। ये मत कहना कि इसकी दाढ़ी नहीं तो मुसलमान नहीं है, और किसी की लंबी दाढ़ी देखकर उसको मुसलमान ना समझना। लेकिन ऐसे खबीसुल फितरत, मुझे लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि ऐसे खबीसुल फितरत कि जिनके दिमाग में गलाज़तें भरी हुई हैं और जिनकी रूह में जुल्म रच बस चुका है, वो इस वाक़े की मज़म्मत करने से दरेर करते रहे। मैं अपने ईमान की रोशनी में कहता हूँ कि जो इसको जुल्म न समझे वो खुद जुल्म की बहुत बड़ी निशानी है। और ऐसे मुल्ला, ऐसे बज़ाहिर लंबी दाढ़ियों वाले और बड़ी बड़ी दस्तारों वाले, ये अल्लाह की बारगाह के मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान के भी मुजरिम हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। ये इस्लाम को फैला नहीं रहे, इस्लाम से दुनिया को मुतनफ़र कर रहे हैं। जब पूरी
ملت اسلامیہ نے اس کو مذمت کے لفظوں سے یاد کیا، اور کوئی ایک بدبخت اور بد باطن اور سیاہ روح اور سیاہ خو اگر اس کی مذمت نہیں کرتا تو اس مذمت میں فرق نہیں پڑا، اس کی اپنی شخصیت اور سیاہ ہو۔ بے شک بے شک۔ بچوں نے اس جہان میں جا کے اللہ کی رحمتیں حاصل کر لی ہیں، جنہوں نے ظلم ڈھائے وہ بھی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، ابھی جو زیر زمین ہو رہا ہے وہ خدا جانے، جو اس کا نبی جانے۔ ایک ناتمام سلسلہ تشدد کا، ظلم و بربریت کا اور تکلیفوں کا، مشکلات کا، آزمائشوں کا، جو ملک پاکستان پر ایک عرصے سے غیروں نے بڑی سیاست کے ساتھ قائم کر دیا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس نہ سیاسی تدبر ہے، نہ مذہبی اتحاد و اتفاق ہے، نہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پر اعتماد کیا جا سکے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو قدرت والا ہے، بے شک، تو شان والا ہے، اور تو ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ہم سے یہ حالات بدلے نہیں جاتے، تو اپنے نبی کے صدقے ان حالات کو تبدیل فرما۔ آمین۔ میں حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میرے اہل سنت کی ایک خوبصورت شخصیت میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے قبلہ حافظ صاحب بھی تشریف لائے واٹر اسٹریٹ سے، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر درس کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں درس سے پہلے کہ اللہ ملک پاکستان پر امن کی فضا قائم، آمین، غیر سے مدد فرمائے۔ آمین۔ آپ کو کچھ یاد ہے ہم نے پچھلی جمعرات کو کون سا سبق شروع کیا تھا؟ کوئی ایک آدھ لفظ بتا دو۔ سجدہ صاحب۔ سجدہ صاحب، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے حافظیں جو ہیں مضبوط ہیں، اللہ اسی طرح رکھے۔ آمین۔ سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی جو روحانی اور تصوف سے وابستہ چیزیں وہ میں نے آپ سے ذکر کی۔ چند مسائل اور سماعت فرما لیں۔ ایک مسئلہ جو آخر میں بیان ہوا، مجھے لگا کہ شاید اس کو صحیح طرح تشریح نہیں ہوئی تو بیان نہیں ہوا، پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ وَمِن ذَلِكَ مَا لَوْ سَلَّمَ عَنِ الشِّمَالِ أَوَّلًا صَاحِيًا وَلَوْ تَرَكَ الْقَوْمَةَ صَاحِيًا بِأَنْ انحط من الرکوع ساجدا ففی فتاوی قاضی خان ان علیہ السجود عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی۔ یہ مسئلہ یہ بتایا انہوں نے کہ اگر کسی آدمی نے بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، ساہین بھولے سے اگر اس نے سلام پھیرا پہلے بائیں جانب، کس طرف؟ بائیں جانب، بائیں جانب، یا اس نے قوما چھوڑ دیا بھولے سے۔ قوما کیا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہو ربنا لک الحمد کہتے ہو، یہ قوما ہے۔ یہ اگر بھول کے چھوڑ دیا، کس طرح؟ بِأَنْ انْحَطَ مِنَ الرُّكُوعِ سَاجِدًا، کہ وہ رکوع سے بس سجدے کی طرف ہی چلا گیا، سجدے کی طرف جھک گیا، تو پھر فتاوی قاضی خان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد، ان دونوں ائمہ احناف کے نزدیک اس آدمی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیا اس کو؟ سجدہ صاحب، یعنی اگر سلام اس نے کیا پہلے بائیں طرف، اور یا اس نے کیا کیا، یا قوما چھوڑ دیا، لیکن یہ دونوں کام ہوئے کس طرح؟ بھولے سے۔ کیسے؟ بھولے سے۔ بھولے سے، تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز میں پچھلے درس کی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بھولے سے نہ کرے، جان بوجھ کے کرے کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، تو کیا وہ پھر بھی سجدہ صاحب کر سکتا ہے؟ نہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو دوبارہ دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ ثم واجبات الصلاۃ انواع، فرماتے ہیں کہ پھر جو نماز کے واجب ہیں نا،
یہ تو ہیں بہت ساری قسموں کے. اب وہ جو نماز کے واجبات وہ رہ جائیں، کیسے پھر سجدہ سہو کرنا ہے، ان مسائل کو کیسے سمجھنا ہے، اب یہ چند ان واجبات کو ذکر کریں گے. ان واجبات کے ادائیگی میں اگر کوئی کمی رہ جائے یا وہ واجبات ادا کرنے میں رہ جائیں تو پھر سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ سب باتیں اب مسائل میں آ رہی ہیں، آپ سن لے جائیں. منہا سے مراد اب جو واجبات ہیں ان کا ذکر ہے. واجبات پہلے گزر چکے ہیں، یہ بہت پہلے غالباً 2 سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اب یہ چونکہ سجدہ سہو کے ساتھ ان کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو. منہا قراءۃ الفاتحہ والسورہ. ایک واجب کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک سورت بھی پڑھی جاتی ہے. تو سورت کا ملانا بھی واجب ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. یہ غور سے سننا، پوچھوں گا بھی آپ سے. یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں نفس سے قرات تو فرض ہے نا، یعنی جس نے اتنا پڑھ لیا نا الحمدللہ رب العالمین تو اس کا فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن واجب ادا نہیں ہوا. کیا وہ کیا کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سورت یا بڑی سورت یا وہ پچھلے درس میں وہ مقداریں گزر چکی ہیں، سب بتا چکا ہوں آپ کو کہ سورہ فاتحہ کے بعد کتنا پڑھے. تو یہ کیا ہے، پڑھنا واجب ہے. تو یہ فرماتے ہیں اذا ترک الفاتحہ فی الاولین او احدہما یلزمہ السہو. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے پہلی دو رکعتوں میں، فرض کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں؟ 4. پہلی 2 رکعتوں میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو ترک کر دیا یا پہلی 2 میں سے کسی ایک میں چھوڑ دیا، پہلی میں یا دوسری، کیا چھوڑ دیا؟ سورہ فاتحہ. پہلی میں چھوڑ دیا، دوسری میں چھوڑ دیا یا دونوں میں چھوڑ دیا، تو پھر یہ فرماتے ہیں اس پر سجدہ سہو لازم ہے. مثلا اس نے اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ سے نکلا قل هو اللہ احد اور ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کے رکوع میں چلا گیا اور اس کو یاد ہی نہیں، یاد آیا. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ بولو نا، سجدہ سہو اس نے کرنا ہے. اچھا، وَإِن قَرَأَ أَكْثَرَ الْفَاتِحَةِ وَنَسِيَ الْبَاقِي لَا سَهْوَ عَلَيْهِ. اب دیکھو یہ علم کی بات ہے، علم کی بات. سورہ فاتحہ میں الحمد سے شروع کے وَلَضَّالِّينَ تک یہ پورا پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور تھوڑا ماندہ باقی رہ گیا، اکثر حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو مور دین 50% ہو، 60% ہو، 75%، یہ مور دین ہاف ہو، اکثر وہی ہوگا نا. یعنی جس نے سورہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھ لی ہے، اکثر حصہ اس کا پڑھ لیا ہے اور باقی رہ گیا، باقی مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا، مالک یوم الدین پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، صراط الذین انعمت علیہم پڑھا، مثال کے طور پر آگے نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا اور اس نے پھر کوئی سورت ساتھ ملا لی، پوری سورت مکمل نہیں کی لیکن اکثر حصہ اس نے پڑھ لیا ہے، تو فرماتے ہیں لا سہو علیہ، اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. یہ کس صورت میں؟ جب اس نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ بولو نا، اکثر حصہ پڑھ لیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ سہو نہیں ہوگا. یہ آپ کو پہلے پتا تھا؟ نہیں. فائدہ ہے نا، کام کھول کے سنو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ، اچھا نہیں فرمایا وَنَسِيَ الْبَاقِي لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ كَانَ عَلَيْهِ سَهْوٌ اماماً کانا او منفرداً. یہ کہتے ہیں اگر اب اس کا اپوزٹ لے لو کہ سورہ فاتحہ کا تھوڑا حصہ جس کو عقل کہتے ہیں عربی میں،
اور زیادہ کو اکثر کہتے ہیں عربی میں. تو اگر اس نے تھوڑا حصہ پڑھا اور زیادہ چھوڑ دیا، پہلے کیا تھا زیادہ پڑھا اور تھوڑا چھوڑ دیا، اب مسئلہ بتا رہے ہیں اگر اس نے زیادہ چھوڑ دیا اور تھوڑا پڑھا تو فرمایا کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، چاہے وہ امام ہو یا چاہے وہ اکیلا نمازی ہو. بات سمجھ آئی؟ جی جی جی. اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد اسے کہتے ہیں جو تنہا نماز پڑھے، تو کوئی منفرد نماز پڑھے یا کوئی امام نماز پڑھائے، ان دونوں سے اگر یہ سہو واقعہ ہو جائے کیا کہ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ چھوڑ دے اور تھوڑا بہت پڑھ لے، تو اس پر کیا ہوگا؟ سجدہ سہو. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ. قذافی فتاوی کاظم خان. اچھا، وَإِن تَرَكَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ. اب مسئلہ سنو، یہ مسئلہ جو آپ کو بتایا سورہ فاتحہ کا یا سورت کا، آئیں آگے. یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا ہے تو جو ہے نا، جی جی وہ جو ہے نا بالکل، یہ جو مسئلہ آپ کو بھی بتایا، یہ فرض کی کون سی رکعتوں کے لیے بتایا؟ پہلی دو. پہلی دو. ماشاءاللہ، بہت اچھی. یہ کون سی رکعتوں کے لیے بتایا؟ پہلی اور دوسری کی. اب یہ کہتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اگر یہ سورہ فاتحہ چھوڑ دے آخری دو رکعتوں میں، دیکھو 4 رکعتیں اس میں زور کی پڑھ رہے ہو، جی پہلی 2 میں چھوڑ دیا، تو جب اتحیات پڑھتے ہو، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہو، تو اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا؟ جی جی. الحمد شریف جو آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھتے ہو نا. اگر یہ پہلی میں یا دوسری تیسری میں یا چوتھی میں چھوڑ دیا یا دونوں میں چھوڑ دیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے، تو پھر فرماتے ہیں لا یجب، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. یہ بھی علم کی بات، ٹھیک ہے. اگر آپ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ آپ سے رہ جاتی ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر پہلی 2 رکعتوں میں رہ جاتی ہے تو پھر واجب. پھر آپ پر واجب ہے. اچھا، لیکن یہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فِي النَّفْلِ أَوِ الْوِتْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ. کہتے ہیں اگر یہ تو مسئلہ ہے فرضوں کا، لیکن اگر یہی کام اس سے نفل سے مراد یہ 4 سنت بھی نفل ہی ہوتے ہیں فقہ میں، ٹھیک ہے. مثلا زور کی 4 سنتوں میں آخری جو 2 رکعتیں ان میں رہ جائے سورہ فاتحہ، یا وتر کی نماز میں رہ جائے فاتحہ، ان سب صورتوں میں پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا ہے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ رہ جانے کا، یہ کون سی نماز کے لیے؟ فرض نماز کے لیے ہے. اس کی آخری 2 رکعتوں میں اگر رہ جائے تو نہیں پڑھنا، لیکن اگر نوافل ہوں، سنتیں ہوں، وتر ہوں تو اس میں پھر یہ مسئلہ نہیں. اس میں اگر رہ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد قضا فی بحر رائق، اور یہ بحر رائق میں اسی طرح یہ مسئلہ مذکور ہے. وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ، اگر کسی آدمی کو یہ مسئلہ اب جو درپیش ہو رہا ہے میں عرض کروں، وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر اس نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا. کتنی بار؟ 2 مرتبہ. تو سن آکھے بھائی چلو آج تلاوت آکے قرآن تمہیں آمدہ کوئی نہیں، اسے نو دوبارہ پڑھ لو. آپ ویسے تو قرآن پڑھتے کوئی نہیں، تو کبھی لطف آیا اور کہا اسی کو دوبارہ پڑھ لو، تو الحمدللہ رب العالمین یہ ساری پڑھی. لیکن یہ کون سی فرض کی؟ پہلی 2 رکعتوں میں. یہ چیزیں یاد ہیں، ٹیکنیکل ہیں. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر اس نے سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی؟ 2 دفعہ. ہاں مقرر پڑھی، 2 3 یا جتنی بار بھی ہے، مقرر ہے تو پھر بار بار اس نے پڑھی، 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھی، تو پھر کیا ہوگا؟ یجب علیہ السجود السہو، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب. سجدہ سہو بولو نا، واجب ہو جائے گا. واجب ہو جائے گا. اب فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ إِلَّا حَرْفًا أَوْ قَرَأَ أَكْثَرَهَا
ثم اعادها ساہیا. اب یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا نا کہ جس نے سورہ فاتحہ کا اکثر پڑھ لیا اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں، اور جس نے تھوڑا پڑھا اور زیادہ چھوڑ دیا اس کو ضرورت ہے. لیکن اب یہ اور فردر اس کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ولو قرأ الفاتحہ تھا، کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ساری الا حرفاً، لیکن ایک اس میں سے حرف کو رہ گیا، ساری سورہ فاتحہ پڑھی. اب ایک حرف کے رہ جانے سے بھی وہ کامل تو نہیں ہوئی. کامل تو تب ہوگی جب اس کے سارے جز پڑھ لیے جائیں. ٹھیک ہے، کل کب ہوگا؟ جب اس کا ہر جز اس کے اندر موجود ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مثلا اس نے غیر المغضوب علیہم کے بعد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یا ولا ضالین چھوڑ دیا، کوئی اور لفظ چھوڑ دیا، بیچ میں سے کہیں چھوڑ دیا، تو ایک یہ مسئلہ. او قرأ اکثرہا، یا اس نے سورہ فاتحہ اکثر پڑھ لی ہے. حرف میں تو ایک آدھ کمی ہے نا، اور اکثر میں زیادہ کمی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ثم اعادہا ساہیا، پھر اس کو شک لگا، اس نے پھر دوبارہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لی، یعنی اعادہ کیا اس کا. یعنی کیا ہوا؟ یا تو اس نے سورہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھ لی ہے، یا اس نے سورہ فاتحہ ساری پڑھ لی مگر ایک آدھ حرف لفظ جو ہے رہ گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ ثم اعادہا، پھر اس نے اس سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھ لیا ساہیا، بھولے سے. فہو بمنزلۃ ما لو قرأہا مرتین، تو کہا کہ یہ پھر اس آدمی کی طرح ہے جس نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا. تو جس نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا ہو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ تو سب بڑے لکھے لوگ ہیں. اس کے بعد فرمایا ولو قرأ الفاتحہ. یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر سن رہے ہو، توجہ رکھو. مثلا یہ آپ کے ساتھ ہیپن ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہوگا کئی بار کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک پڑھ کے تو آپ کو ایک دم خیال آیا اتنی پیچھے میں نے کچھ چھوڑ دیا تو آپ نے منڈو پھر دوبارہ پڑھا. آپ اکثر تو پڑھ لیا تھا. یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیپن ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ سرے سے دوبارہ سارا سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو آپ بمنزلہ اس آدمی کے ہیں جس نے اس کو 2 دفعہ پڑھ لیا، چونکہ آپ اکثر پڑھ چکے تھے نا، اس لیے آپ کو اس کے قائم مقام کیا جو اس کو 2 بار پڑھتا ہے. تو اگر آپ ایسا کرو گے آئندہ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھا ہوا ہو اور آپ کو شک گزرے اور آپ پھر سارے سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھو تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ سجدہ صاحب. ولو قرأ الفاتحہ وحدہا، اگر کوئی آدمی صرف اکیلا صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھا وترک السورہ، اور سورت نہیں پڑھی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اکیلی، وحدہا کا مطلب کیا ہے؟ اکیلی، اور اس کے ساتھ اس نے سورت نہیں پڑھی، ولا الضالین آمین کہہ کے فرضوں کی پہلی رکعت ہے اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو فرمایا یجب علیہ سجود السہو، اس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہے. ٹھیک ہے. وَقَضَى لَوْ قَرَعَ مَعَ الْفَاتِحَةَ آیَةً قَصِيرَةً، اور کہا کہ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت تو سورت نہیں پڑھی، ایک قصیر کاف 2 نقطے کے ساتھ ہے. اس کا مطلب اور سواد ہے آگے، یہ قصر سے ہے، اور قصر کا معنی چھوٹا پن، چھوٹائی، کمی. اور جیسے صلاۃ قصر پڑھتے ہیں وہ اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ قصر صلاۃ کہتے ہیں، قصر نماز اس لیے کہتے ہیں. تو قصیرہ کا مطلب چھوٹی ہے. مثلا آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پر آپ نے کہا انا اعطیناک الکوثر اور اللہ اکبر. اب آپ نے ایک آیت تو پڑھی لیکن یہ آیت کثیرہ ہے. کیا ہے؟ بہت چھوٹی آیت. اگر آپ تو لمبی آیت پڑھتے نا جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوتی پھر مسئلہ نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ ولا الضالین کے بعد کیا پڑھا اس نے؟ مثلا پڑھا، مثال کے طور پر اس نے پڑھا الرحمن اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا.
या पढ़ा रहमान अल्लमल कुरान, ये पढ़ के तो रुकू में चला गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? फरमाया कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि उसने सूरत पढ़ी नहीं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? सजदे साहू करना पड़ेगा। समझ आई बात है? वला क़रा अल फातिहा, अगर किसी आदमी ने सूरह फातिहा पढ़ ली वह आयतैन, और उसके बाद 2 आयतें पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़ी, फिर क्या किया? 2 आयतें पढ़ी। 2 आयतें पढ़ी। फखर्रा राकिआन, और फिर वो झुक गया रुकू के लिए। 2 आयतें पढ़कर क्या हुआ? रुकू के लिए, बोलो ना, रुकू के लिए चला गया। रुकू के लिए नीचे चला गया। साहियन, भूले से, मतलब 2 ही आयतें पढ़ी थी, उसने सोचा कम हो गया, याद नहीं रहा, और वो क्या किया उसने? रुकू की तरफ चला गया, नीचे चला गया रुकू में। सुम्मा तज़क्करा, फिर उसको याद आया। क्या याद आया? तो मैंने तो 2 आयतें पढ़ी थी, और कम से कम कितनी पढ़नी थी? 3 आयतें पढ़नी थी। फरमाया आदा, आदा कहा वो, अच्छा, सुम्मा तज़क्करा आदा व अतम्म सलास आयातिन, तो फिर उसने क्या किया? वापस लौट आया। उसने क्या किया? वापस ये लौट आया। सिचुएशन बता रहे कि उसने ऐसे किया। सूरह फातिहा के बाद 2 आयतें पढ़ी, फिर वो रुकू में चला गया। रुकू में याद आया कि मैंने 2 पढ़ी थी, वापस खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने फिर मुकम्मल किया, 3 आयतें पढ़ी, तो फिर फरमाया वालैहि सुजूद साहब, उस आदमी पर सजदा साहब लाज़िम है। क्या है? सजदा साहब लाज़िम, सजदा साहब लाज़िम है। वलो अख़र अल फातिहा अन सूरा, अच्छा, अगर किसी आदमी ने सूरत को पहले पढ़ लिया, सूरह फातिहा को बाद में पढ़ा, अख़रा का मतलब ताखीर पैदा कर दी। किस चीज में? सूरह फातिहा ये मुकद्दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले होनी चाहिए। मुकद्दम का मतलब सामने, आगे। मुकद्दम का मतलब क्या होता है? सामने और आगे, पहले। तो सूरह फातिहा मुकद्दम होनी चाहिए और सूरत कोई बाद में मुअख्खर होनी चाहिए। लेकिन अगर इसने सूरत को मुकद्दम किया और फातिहा को बाद में मुअख्खर किया, आगे पीछे कर दिया, फाले सुजूद साहब, उस आदमी पर सजदा साहब। ठीक है? मसलन एक आदमी ने वला इलाहा गैरु, औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, और फिर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सजदा साहब उसको करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद फरमाया, ये मसला सुनो, वलौ क़रा फ़िल उख़रैन अल फ़ातिहा, अगर किसी आदमी ने आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा को पढ़ा, कौन सी? आखिरी 2 पढ़ते हैं ना, वसूरा, लेकिन उसमें सूरत भी साथ में लगी। मसलन 4 फर्ज जोर दें, उन्हें इशा पढ़ी तो सारे, तो किस तरह पढ़ी है? अगर अकेले पढ़ते तो क्या तरीका था, या इमाम साहब ने पढ़ाई है तो क्या तरीका है? पहली 2 रकत में सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत मिलाई, और आखिरी 2 रकतों में इमाम साहब ने क्या पढ़ा? आप तो मुक्तदी थे ना, अगर अकेले पढ़ते तो आप भी इमाम की तरह पढ़ते। क्या किया? सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, तो वला दालीन आमीन के बाद कुछ 7 कुल शील पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना, क्या करते हो? रुकू में चले जाते हो। तो ये कहते हैं कि अगर वलौ क़राअल फातिहा फिल उख़रैन, अगर तो सूरह फातिहा आखिरी 2 रकतों में पढ़ी है, वह सूरा, और सूरत भी साथ मिला दी है, हालांकि उसको क्या करना चाहिए था? रुकू करना चाहिए था। फरमाया ला यल्ज़िमुहु साहब व हुवल असह, कहा कि यह सही कौल के मुताबिक उसको सजदा साहब की जरूरत नहीं है। तो ये अक्सर हो जाता है हमारे लोगों से, मुझसे कई बार हुआ है कि हम फर्जों की नमाज जो पढ़ते हैं ना, तो अपनी जब पढ़ रहे हो तो होता ये है कि सूरह फातिहा के बाद ध्यान नहीं रहता, तो सूरत भी साथ मिला देते हैं। तो अगर मिला दी तो फिर आपको सजदा साहब नहीं करना, पढ़ दी है बस, अल्लाह माफ करे, उसमें सजदा साहब की जरूरत, कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ। वलौ क़रा फ़ी रुकूइही औ सुजूदिही औ तशहुदिही यल्ज़िमुहु। अच्छा, ये फरमाते हैं
اگر کسی آدمی نے یہ جو صورت ہے نا یہ رکوع میں پڑھ دی یا اس نے سجدے، ایسا بھی ہوتا ہے آدمی جو ہے نا وہ سجدے رکوع میں قرات شروع کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا، یا وہ تشہد میں اس نے ایسا پڑھا، اتحیات کی جگہ وہ کیا پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہر وہ ممکن مسئلہ لکھا ہوا ہے جو انسان کو درپیش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یلزمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ وَهَذَا إِذَا بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ بِالتَّشَهُدِ، یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے ابتدا جو ہے وہ قرات سے شروع کی ہو، یعنی کوئی سورت وغیرہ پڑھی ہو پہلے اور بعد میں تشہد پڑھا ہو، لیکن وَإِن بَدَأَ بِالتَّشَهُدِ ثُمَّ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، لیکن جس آدمی نے پہلے تشہد پڑھ لیا اور بعد میں اس نے کوئی قرات وغیرہ شروع، مثلا اتحیات پہلے پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد اس نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اتحیات سے پہلے اس نے پڑھا قل هو اللہ احد، بعد میں پڑھتا ہے اتحیات للہ، اب یہ وہ ترتیب نہیں رہی نا، لہذا اب اس کو سجدہ صاحب لازم ہے۔ بات سمجھے میری؟ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ اتحیات سے پہلے اگر قرات کی تو پھر سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ آپ کہتے سمجھ آ گئی؟ کرنا ہے کیا کرنا ہے اتحیات سے کوئی نہیں بولا، اتحیات سے پہلے اگر کسی نے قرات کر دی سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور میں اس لیے کراس کوشچن کرتا ہوں اپوزٹ، تاکہ آپ پتہ چلے آپ جاگ رہے تو سو رہے۔ اور اگر کسی نے اتحیات پہلے تشہد پڑھ لیا اور بعد میں اس نے قل هو اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ دی، تو اب اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ وَلَوْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ فِي الشُّفْعِ الثَّانِي، اگر کسی آدمی نے یہ جو شفع ہے نا یہ 2 رکعتوں کو کہتے ہیں، نماز مثلا عشاء کی جو 4 فرض ہے نا اس میں 2 شفع ہیں، کتنے ہیں؟ 2۔ پہلا شفع 2 رکعت کا، پھر دوسرا 2 کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے آخری جو 2 رکعتیں ہیں یعنی آخری شفع جو ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں سرے سے، مثلا آپ کیسے پڑھتے ہیں 4 فرض عشاء کے؟ اتحیات کے بعد بتاؤ 2 رکعتیں تو آپ نے پڑھ لی نا پہلے، پھر کھڑے ہوتے ہو نا، کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، پھر سورت نہیں ملاتے، پھر چوتھی میں بھی ایسے ہی کرتے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے جو آخری 2 رکعتیں ہیں نا فرضوں کی اس میں اس نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کیا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تو پھر میں لا صاحب والے اس کو سجدہ صاحب نہیں کرنا، اس کو سجدہ صاحب نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر وہ کھڑا ہوا، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، کھڑے ہو کے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور وہ رکوع میں چلا گیا، پھر چوتھی بھی ایسی پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ مجھے اس واسطے فوراً آکے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی یہ پرانا چھاپا ہے، مجھے یہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی لائنیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ہاں، پھر فرمایا وَمَنْ سَحَا عَنِ الْفَاتِحَةِ وَمَنْ سَحَا عَنِ الْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْدَ السُّورَةِ، یہ کہتے ہیں جو آدمی سورہ فاتحہ میں سے کچھ اس کو بھول گیا، مثلا سورہ فاتحہ 2-4 آیتیں پڑھی تھی اور پھر وہ اس نے سورت پڑھنا شروع کر دی، کیا کیا؟ سورت پڑھنا شروع کر دی، پہلی یا دوسری رکعت میں، کون سی؟ پہلی یا دوسری۔ دیکھو تیسری چوتھی کا تو مسئلہ ہی نہیں، کیوں ان میں سورت آپ کو سجدہ سہو ہی نہیں ہے، مسئلہ کون سی رکعتوں کا ہے؟ پہلی 2 کا، پہلی 2 کا ہے، پہلی 2 کا مسئلہ ہے۔ پہلی 2 آخری 2 سے بہت آگے ہیں ہر اعتبار سے، اور اصل نماز وہی 2 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو کہ ایک تکبیر کے ساتھ
اور ایک ہی سلام پر ختم ہونے والی 4 رکعتوں کا مرتبہ بھی برابر نہیں. بے شک. 2 جو پہلی ہیں وہ اور ہیں، 2 جو بعد ہیں وہ اور ہیں. ایسے ہی نبیوں کا بھی سلسلہ ہے کہ وہ ایک جیسے مرتبے نہیں ان کے ہیں. سب نبی ہیں، رکعتیں ساری رکھتے ہیں اور سب اللہ کی عبادت ہے. ان کے اندر نفس رسالت ہے، ان کے اندر نفس نبوت ہے، اس میں نفس عبادت ہے اور اس میں شکل عبادت ہے. لیکن پہلی 2 رکعتیں ان کے رتبہ اور ہے، آخری کا رتبہ اور ہے، پہلی کا مسئلہ اور ہے، دوسرے کا مسئلہ اور ہے. اس طرح جب ایک نماز میں پہلی 2 کا مرتبہ دوسری سے مختلف ہے، دوسری کا پہلی سے مختلف ہے، یہ مرتبے میں برابر نہیں، تو پھر سارے نبی بھی آپس میں برابر نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جب نبی آپس میں برابر نہیں تو امتی نبی کے برابر کیسے ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کو میں 4 رکعتوں سے یہ فضیلت بتا رہا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ اب آگے چلو. اگر آدمی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ میں سے کچھ چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑنے کے بعد وہ سورج کی طرف چلا گیا اور سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی، وَتَذَكَّرَ، پھر اس کو یاد آیا، بعد ما قرأ بعد السورہ، جب اس کو دوسری جو سورت پڑھتا ہے نا ساتھ قل ہو اللہ، جب قل ہو اللہ کا کچھ حصہ پڑھ لیا تو اس کو یاد آیا کہ ادھر پیچھے کچھ چھوڑ آیا ہوں. پڑھ کیا رہا ہے؟ قل شریف. قل شریف کیوں کہتا ہوں؟ تمہیں آتی یہی ہے، اور بھی بہت ساری سورتوں کا نام لے سکتا ہوں. کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد پڑھا، اللہ الصمد پڑھ کے یاد کیا آیا کہ میں تو پیچھے سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی ہے. تو اب یہ ایک کیس ہے جو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ یعود فیقرأ الفاتحہ، کہا وہ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے. کیا کرے؟ سورہ فاتحہ. فیقرأ الفاتحہ ثم بالسورہ، پھر سورت دوبارہ ساتھ میں لائے. کیا کرے؟ سورت دوبارہ سے بولتے نہیں آپ. سورت فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھے پہلے، پھر دوبارہ سورت میں لائے. تو پھر کیا ہے؟ قال الفقی ابو لیث یلزم السجود صاحب. تو فرمایا کہ یہ چیز کرنے کے بعد بھی اس پر سجدہ سہو کیا ہے؟ لازم ہے. بات سمجھ آئی کہ؟ اس کے بعد وَإِن كَانَ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ السُّورَةِ وَكَذَلِكَ. یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ السُّورَةِ، اگر سورت سے اس نے ایک حرف پڑھا، کیا ایک حرف پڑھا، تب بھی وہی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ اگر اس نے سورت سے ایک حرف پڑھا بھی، مثلا اس نے کیا پڑھا؟ وَلَدْوَالِينَ پڑھ کے کیا کہا؟ کل. کیا پڑھا؟ کل. تو کل پڑھ کے یاد آیا کہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں، تو اب وہ کیا کرے؟ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سے یہ سورت پڑھے اور نماز کی انتہا پر کیا کرے؟ سجدہ سہو. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ اِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ السُّورَةِ او فِي الرُّكُوعِ او بعد ما رفع رأسه من الركوع فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهو. یہ فرما رہے چند صورتیں اور بتا رہے ہیں کہ اسی طرح یہ مسئلہ کیا ہے کہ جب اس کو سورت پوری پڑھ لے اس کے بعد یاد آئے، کیا کرے؟ سورت پوری پڑھ لے اس کے بعد پھر یاد آئے کہ میں نے سورت نہیں پڑھی، یا اس کو رکوع میں یاد آئے کہ میں نے فاتحہ بولو نا، سورت ساری پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سورہ فاتحہ میں نے نہیں پڑھی یا تھوڑی سی پڑھی ہے، یا رکوع میں اس کو یاد آئے، یا رکوع کے بعد جب وہ سر اٹھاتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے، تو پھر کیا طریقہ ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ. تو اسی حالت میں کھڑا ہو کے وہ سورہ فاتحہ پڑھے. کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز کو پھر آخر میں کیا کرے؟ سجدہ سہو. ثم يعيد السورة، اور صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر وہ جو سورت حالانکہ اس نے مکمل کر لی ہے لیکن پھر دوبارہ پڑھے
تاکہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر آ جائے. سورہ فاتحہ پہلے آ جائے، سورت اس کے بعد آ جائے، پھر رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہ حالانکہ یہ چیزیں ڈبل ہو جائیں گی لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈبل ہو جانے کا کفارہ بھی یہی سجدہ سہو ہے. ابھی آپ آگے اس کو جانیں گے اس چیز کو. بس اب میں ایک دو مسئلے اور ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑی ہمت ہے آپ کی جو آپ بیٹھے ہوئے. کئی لوگوں نے نفل سو کے اس انسان ختم کیا. اس کے بعد فرمایا وفی الخلاصہ، یہ ہماری ایک اور کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اذا رکع، ایک آدمی نے رکوع کر لیا. کیا کیا؟ رکوع کر لیا. جب اس نے رکوع کیا ولم یقرأ السورہ، اور اس نے سورت نہیں پڑھی ہے. رکوع کر لیا مثلا سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لیا لیکن سورت نہیں پڑھی. رفع رأسہ وقرأ السورہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور اس نے سورت کو پڑھا. وَأَعَادَ الرُّكُوعَ، اور پھر دوبارہ رکوع کیا. وَعَلَيْهِ السَّهْوُ وَهُوَ صحیح، تو کہا صحیح قول کے مطابق اس آدمی کو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آئے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ سُورَةً، اگر کسی آدمی نے پہلی رکعت میں سورت پڑھی. وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةً قَبْلَهَا، اور پھر اس نے دوسری رکعت میں ایک سورت پڑھی جو اس سورت سے پہلے آتی ہے ترتیب میں. یہ سورہ فاتحہ کی بات نہیں چل رہی. یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو مثال کے طور پر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پہلے ہے نا، اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سیکوینس میں بعد میں ہے. پہلے کون سی آتی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ترتیب میں پہلے ہے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ترتیب میں بعد میں ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس سورت کے بعد مستحب عمل یہ ہے کہ پھر وہ پچھلی صورتیں نہ پڑھے بلکہ اس سے اگلی صورتیں پڑھے. لیکن اگر کسی نے آگے نہیں پڑھی، مثلا قل هو اللہ احد کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہیے نا. لیکن قل اعوذ برب الفلق کی جگہ اس نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں. تو یہ وہ ترتیب جو مسنون ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنے کے لیے اس کے خلاف ہو گئی. تو کہا کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو فرمایا فلا سہو علیہ، اس پر سجدہ سہو نہیں. سجدہ سہو نہیں. لیکن آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں کیونکہ آپ کو صرف قل شریف آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آدھ مسئلہ اور سن لیں. وَفِي وَالْوَالِدِيَّةِ لِمُصَلِّ إِذَا تَلَا آیَةَ السَّجْدَةِ، اگر یہ ایک اور کتاب کا حوالہ دے کے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا نا اس میں اس نے آیت سجدہ پڑھی. کیا پڑھی؟ آیت سجدہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، آیت سجدہ پڑھی اس نے اور پھر وَنَسِيَ أَن يَسْجُدَ لَهَا، اور پھر وہ بھول گیا کہ یہ آیت سجدہ تھی، مجھے اس میں سجدہ کرنا تھا. تو آپ کو مسئلہ بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ آیت سجدہ حالت نماز میں جیسے ہی پڑھو اسی وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے.